السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابی رسول حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو کریں گے، جو جلیل القدر صحابی ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا، اس کے بعد مختلف جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ وہ صحابی ہے جنہیں غزوات میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درازی عمر بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنایا۔ یہ مقرب الی اللہ، جو اللہ کے طرف رغبت رکھنے والے، اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں، ان میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور انہی کے اللہتی بھائی جنہیں کہتے ہیں، سوتیلے بھائی کہتے ہیں جنہیں، وہ ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے بہت ساری احادیثوں کے وقت میں ان کی روایتیں سنی ہوگی۔ بہت زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کے والد ایک ہیں۔ اور ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، اس جھرمٹ میں ایک لہیم شہیم شخص کو دیکھا کہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جن کا جسم بہت بڑا ہے، جنہیں عظیم الجثہ کہا جاتا ہے کہ جسم بڑا قوی اور بہت بڑا جسم ہے، اور وہ بھاگتے ہوئے آئے، اور انتہائی ادب کے ساتھ انہوں نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کیا، اور اس کے بعد ایک سمت میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد جو آپ فرما رہے تھے، ان ارشادات کو وہ توجہ سے سن رہے تھے۔ اسی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے گرد آلود اور پراگندہ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو پرانی چادروں میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ نزدیک ان کی کوئی آئے تو انہیں بالکل حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی آدمیوں میں برا بھی ہیں۔ یہ ہیں حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کی نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے شان بیان کی۔ یہ اس وقت دو چادروں میں اور میلی کچلی حالتوں میں، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ایسے ہی حالت میں تھے۔ آج بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور کسی سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو دیکھا تو پھر ان کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ کچھ کھانے کو پوچھتے ہیں تو کوئی انہیں کھانا بھی نہ دے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو کوئی ان کے علاج کے لیے نہ جائے، اور اگر وہ مر جائے تو کوئی ان کے جنازے میں بھی نہ جائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کے نام پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، ان میں ہے حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی شان بیان کی ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ جب کسی چیز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایسا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے جو بھائی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور ان کے ایک چچا ہے، ان چچا کا نام بھی انس تھا، انس بن نضر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہوتے ہیں، انس بن مالک کے سگے چچا ہوتے ہیں۔ ان کی بھی یہی حالت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جب کسی بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن اور ایک انصاریہ صحابیہ تھی، ان دونوں کے درمیان میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں بات یہ ہو گئی
کہ ان کا دانت ٹوٹ گیا، دوسری صحابیہ کا دانت ٹوٹ گیا، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، اور اسلام کے اندر قصاص ہے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو اس کی جان لی جائے گی، آنکھ لی تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ تو ایسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات جب بات ہو گئی ہے کہ دانت کے بدلے میں ان کی بہن کی بھی دانت توڑی جائے گی، یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کی دانت توڑنے والی بات آ گئی تھی، تو اس وقت میں انہی کے چچا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے چچا حضرت سیدنا انس بن نضر انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میری بہن کے توڑا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی قانون یہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بہن کے دانت کو نہیں توڑے گا، نہیں ٹوٹنے دے گا۔ یہ انہوں نے آ کر اس طرح سے میں ہرگز دانت ٹوٹنے نہیں دوں گا، اس طرح سے انہوں نے اللہ کے نام پر قسم اٹھا لی، اور اس کے بعد ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی، اور اس میں قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی قصاص نہ لے اور فدیہ لے لے اس کی جگہ پر، قصاص جیسا جان کے بدلے جان لی جاتی ہے، نہیں جان لی جائے بلکہ فدیہ لے لیا جائے، کچھ رقم دے کر آپس میں معاہدہ ہو جائے، صلح ہو جائے، تو پھر وہ چیز بھی روا ہے۔ تو یہی وہ بات ہوئی، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا کہ یہی حضرت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے، تو انہوں نے جب قسم اٹھائی تو اللہ نے ان کی قسم کو پوری فرما دیا، اور پھر قانون آ گیا، اور اس طرح سے ان کے دانت، ان کی بہن کے دانت جو ٹوٹنا والے تھے وہ توڑنے سے بھی محفوظ رہ گئے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو گڈڑی کے لال جس کو کہتے ہیں، جو بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کی لوگوں میں اہمیت نہیں ہوتی ہے، لوگوں میں ان کی عزت اور ان کی شان وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور اگر وہ جیسے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں تو کوئی انہیں کھانا نہیں کھلاتا ہے، اور جب وہ میلے کچلے کپڑوں میں رہتے ہیں، دو چادروں میں میلی کچلے کپڑوں میں، پرا گندا بال، اور ان کو وہ بیمار پڑ جائے تو کوئی ان کی عیادت کو نہ جائے، وہ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں تو کوئی ان کے نماز جنازہ میں بھی نہ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ انہی میں تھے حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بھائی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس کو تو چونکہ حضرت برا کے والد نے 2 نکاح کیے، تو پہلے سے انہوں ہے یہ حضرت برا ہے، دوسرے سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ ماجدہ نے لا کر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو رکھ دیا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ تھوڑا بڑے ہونے کے بعد یہ بھی آ گئے، اور اصحاب صفہ کے اس مقدس گروہ میں داخل ہونے والوں میں یہ بھی ہو گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے، یعنی جن کے کھانے پینے کی، جن کے رہنے کی کفالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر لے لی تھی۔ وہ صحابی رسول میں ان ہونے والے اصحاب میں ان کا نام بھی شمار ہوتا ہے۔ تحصیل علم کی خاطر جو اس چبوترے پر مسجد نبوی شریف کے اندر جو چبوترا ہے، اس چبوترے پر جو 70 صحابہ اکثر رہا کرتے، ان میں حضرت برا کا نام بھی شامل ہے۔ یہ مسکین قسم کے اصحاب ہوتے تھے جو فقر و فاقہ کو برداشت کر لیتے، غربت اور افلاس اور تنگ دستی کو قبول کر لیتے، لیکن اسلام کے لیے یہ جیتے اور اسلام کے لیے بھوک پیاس کو بھی برداشت کیا کرتے۔ ان کا مقصد یاد الہی، ان کا مقصد ذکر الہی، وہ مشغول رہا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں۔ انہی میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ ہے، جن کے لباس کی، جن کے کھانے پینے کی کفالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے لی تھی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ والے جب جنگ کا موقع ہوتا، بدر کا موقع ہوتا ہے، جا احد کا میدان میں جب جانا پڑتا ہے تو یہ جو ہے مسجد سے نکل جایا کرتے تھے اور جنگ میں بھی حصہ لیا کرتے، پھر آ کر اسی طرح سے غریبی میں اور تنگ دستی میں جو ملتا کھانے کو، کسی کا بچا ہوا کھانا ہوتا جھوٹا کھا لیا کرتے،
اور اترا ہوا کپڑا بھی پہن لیا کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور اسی میں یاد میں اس کی مگن رہتے۔ ان اصحاب میں حضرت سیدنا برا رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ شیران خدا ہے، جب ضرورت پڑتی تھی اسلام کے لیے تو یہ نکل جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی، اور ایسے بہادر، ایسے دلیر صحابہ بنے اور ایسے بہترین حکمراں بنے کہ قیامت تک ان کی نظیر پیش کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں معلوم اصحاب صفہ میں یہ کب شامل ہوئے، حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں کب شامل ہوئے اس کی تاریخ نہیں ملتی، لیکن جہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اولین وقت میں اسلام قبول کر لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ خود حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ دونوں چچا اور بھتیجے جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ تو اس کی وجہ جو ہے کتب میں یہ ہے کہ یا تو وہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے یا بیمار تھے، کوئی وجہ تھی ہوگی، ورنہ ضرور بدر میں حصہ لیتے۔ جنگ بدر سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جو انہوں نے حصہ لیا وہ جنگ احد ہے، جس میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا، اور ان کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے بھی جنگ احد میں ہی حصہ لیا، اور اسی جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ ایک ہی جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ جو بھتیجے ہیں اور ان کے بھائی اللہ کی بھائی حضرت سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، شوق علم دونوں کو تھا، لیکن حدیثوں کی روایات بیان کرنا، احادیث بیان کرنا، اس میں حضرت سیدنا برا رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آتا ہے۔ کتب میں کہیں بھی اس طرح کی حدیثیں نہیں ملتی، برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایتیں نہیں ملتی ہے۔ ان کے جنگ کے واقعات ملتے ہیں، ان کی مجاہدانہ زندگی کے ایام کیسے گزرے ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ ایک الگ انداز کے تھے یہ صحابی، کیونکہ بہت عظیم جسم والے تھے اور بہت ہی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے کود جاتے تھے میدان میں، اور جنگ کرتے تھے تو بھاری جنگ کیا کرتے تھے، لیکن سردار بن کر، سالار بن کر لڑنا یہ کام نہیں کرتے تھے، ایک پیادہ فوجی کے طور پر ہوتے تھے۔ احد کے میدان میں بھی ویسے ہی انہوں نے جنگ کی تھی، اور خندق کے موقع پر بھی ویسے ہی تھے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب خیبر کی طرف گئے تھے اس وقت میں بھی یہ صحابہ ساتھ رہنے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں ایک معاملہ یہ رہتا تھا کہ جنگ کے جب قریب آ جاتے اور کافروں کو دیکھتے تو پھر ان کی کیفیت تبدیل ہوتی اور پورے ان کے جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا، سارا جسم ہلنے لگتا تھا اور بہت بے تحاشا ہلتے تھے، اور اسی حالت میں کئی صحابہ آ کر ان کو پکڑ لیتے تھے، ہاتھوں کو، ان کے کمر کو، اور اس طرح سے پورے جسم کو کئی صحابہ آ کر پکڑ لیا کرتے تھے تاکہ ان کا لرزہ ختم ہو جائے۔ وہ لرزہ کچھ دیر کے بعد ختم ہوتا تو پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا، پھر وہ تلوار اور پھر گھوڑے پر سوار اور تیزی کے ساتھ کافروں کے درمیان میں گھس جانا، اور پھر گھمسان جنگ کے اندر بھرپور وار پہ وار کرنا اور کامیابی کے ساتھ لوٹ آنا، اور زخمی ہو جاتے تھے تو اکثر ان کے سینے پر، ہاتھوں پر زخم آتے، اور چونکہ بہت زیادہ جنگوں میں حصہ لیے تھے تو ان کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کے اوپر کئی جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے زخموں پہ زخم آتے اور وہ مندمل ہوتے، اور اس کے ساتھ پھر وہ دوسری جنگ کی تیاری کے لیے ریڈی رہتے، تیار رہتے کہ میں پھر جنگ کے لیے تیار رہوں۔ تو یہ مجاہدانہ زندگی گزارنے والے یہ مجاہد اسلام ہے، حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کرتے، اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے۔ ان کا محبوب مشغلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بے حد شفیق اور مہربان ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی بہت مہربانی سے نظر فرمایا کرتے۔ بدر کے موقع پر یہ ساتھ میں نہیں رہے، لیکن احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، اور پھر آخر دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی میں رہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے
پردہ فرمایا، اس کے بعد بھی جنگوں میں یہ حصہ لیتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور میں پردہ فرمانے سے پہلے مسلمہ نامی ایک جھوٹا شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اپنی نبوت کے بعد مجھے اپنا خلیفہ مقرر کیجئے۔ اس طرح سے مسلمہ نامی ایک شخص آ کر کہا، یمامہ کا رہنے والا تھا، آ کر کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اپنے ہاتھ سے چھڑی تک نہ دوں، خلافت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں تجھے خلافت تو نہیں، خلافت تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ شخص چلا گیا، مسلمہ اس کا نام تھا، اور اس کے بعد اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان لوگوں کو بھٹکانے کا کام شروع کیا، تو بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس نے کافر بنایا۔ جو مسلمان تھے انہیں مرتد کیا، اسلام سے پھیرا، کفر کی طرف لایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں اس نے اعلان کر دیا تھا نبوت کا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ایک آزمائشی دور تھا، سخت آزمائشی دور، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اور پھر لوگوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس فتنے کو کچلنا، اور ساتھ ساتھ حضرت صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو واپس آ گیا تھا اس کو پھر سے بھیجانا تھا۔ تو اس طرح سے تمام واقعات باقی تھے، بڑے کام اس کے اندر باقی تھے۔ انہی کاموں کے اندر ایک اور اہم ترین کام آ گیا، لوگ اسلام سے پلٹ کر کفر کی طرف جا رہے تھے، ان کو روکنا اور فتنہ ارتداد کو کچلنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، غیر معمولی کام تھا۔ اس غیر معمولی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شخصیت کا ہی انتخاب فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ یہ خلیفۃ الرسول اللہ ہے، اول خلیفہ جنہوں نے اسلام کی باغ دوڑ سنبھالی، اور پھر کافروں کے ساتھ زبردست جنگوں پہ جنگیں کی، اور مرتدین کو جھکنے پر اور اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ وہ ہیں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ فیصلے لینے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ انہی کے مبارک دور میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف فوج کو بھیجا گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فوج کا جتھا بھیجا تھا، جو پہلا لشکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، اسامہ رضی اللہ عنہ کا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر اس سمت میں بھیجا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جتھا بھیج دیا، اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اکرمہ کون؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ صحابی بن گئے، بعد میں کلمہ پڑھے، توبہ کرے اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی اور مسلمہ کو جو جھوٹا تھا نبوت کا دعوے دار، اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ فوج کی ایک ٹکڑی لے کر گئے، لیکن انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ وہاں جا کر جنگ شروع نہ کریں کہ شرجیل پیچھے سے آنے والے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اور قافلہ بھیجا شرجیل رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلد بازی کر دی اور جا کر اس ٹڈی دل سے جنگ شروع کر دی، اور اس جنگ میں شکست ہو گئی اور کافی مسلمان اس میں زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جتھا گیا اور وہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جو جلد بازی کی اس پر ناراض ہوئے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسرا قافلہ وہاں پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے جنگ کیوں شروع کر دی۔ پھر حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ مدد کو پہنچنے سے پہلے چونکہ جنگ ہو کر وہ فوج ہار چکی تھی پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ کی، تو اب شرجیل رضی اللہ عنہ کو رکنا تھا اور تیسرا پیچھے سے کمک کا انتظار کرنا تھا، لیکن انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی اور وہ بھی پسپا ہو گئی۔ تو کافروں کے ہاتھوں دونوں قافلے جو فوج کے دستے گئے تھے وہ شکست ہوئی مسلمانوں کو۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واپس مدینہ آنے سے منع
کیا اور دوسرے محاذ کے اوپر ادھر انہیں بھیجا، اور پھر مدینہ منورہ سے تیسرا لشکر اسلامی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھیج دیا، اور پھر صحابہ اس میں جید صحابہ تھے، اس میں مہاجرین اور انصار اور عظمت والے صحابہ، اور انہی میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تمام کا قافلہ اب اسلامی لشکر یہاں سے تیسرا روانہ ہوا، اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی شکست کے بعد یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت اختیار کی اور زبردست طریقے سے جنگوں میں اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کی۔ تو اس کامیابی کے اندر جن کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ جب مسلمہ کے لوگ مسلسل حملے کر رہے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج ان سے جنگ کر رہی تھی اور زخمی ہوتے جا رہے تھے، اور وہ ایک ٹڈی دل تھا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کچھ لوگوں کو مارو پیچھے سے نئے آ جاتے، کچھ لوگوں کو مارو پھر سے نئے تازہ دم آ جاتے، تو یہ صحابہ تھک جاتے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایسی صورت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح جنگ کرتے رہیں گے تو ہم تھک جائیں گے، لیکن ان کا ٹڈی دل ختم نہیں ہوتا ہے، لہذا چند افراد کو چنا، چند صحابہ کو جو جنگجو بہت ہی بھاری جنگ کرنے والے جرنیل صحابہ کا انتخاب کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان جرنیل صحابوں کے اندر، دلیر صحابہ کے اندر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی انتخاب کیا، اور پھر یہ فوج کو لے کر وہاں سے یہ مجاہدین کا جتھا لے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سمت میں تشریف لے گئے جہاں پر مسلمہ جھوٹا دعوے دار نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ظالم کافر مسلمہ تھا، اس کے پاس فوج لے کر دوڑے، اور وہاں پر جب گئے مسلمہ حیران ہوا کہ میری طرف آ رہا ہے مسلمانوں کا جتھا، تو مسلمی جتنے بھی تھے وہ یکبارگی حملے پہ حملے کر رہے تھے، ان سب سے ہٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک لشکر سیدھا مسلمہ کے سر پر پہنچا۔ مسلمہ کذاب ایک باغ میں چلا گیا، وہ قلعہ نما باغ تھا، اور اس کی پھاٹک کو بند کیا گیا، اور اس کے بعد پھاٹک کے باہر ٹھہرے تھے، اور اسی اسنا میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں فرمایا کہ مجھے اوپر اٹھا دو تاکہ میں بھی اس کے اندر میں ان لوگوں کو جا کر قتل کر سکوں، لیکن لوگ صحابہ انہیں اندر بھیجنے کے لیے رک رہے تھے کہ ہم کیسا انہیں بھیجیں، لیکن حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لازمی طور پر تم اندر بھیج دو، کیونکہ اکابر صحابہ مسلسل شہید ہوتے جا رہے تھے۔ جو صحابہ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس میں حضرت سیدنا قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے جو جید صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مکی صحابی ہے، یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام اکابر صحابہ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے درمیان میں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تم اس دیوار کے اس سمت میں بھیجا دو، تو لوگوں نے انکار کیا، تو آپ بہت ہی زیادہ جلال میں آئے برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ مجھے ہر حال میں دیوار کے اس سمت میں بھیجو۔ تو جب ان کا اصرار تھا تو ایسے اصرار پر ان لوگوں نے تیاری کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہوئے، ان کا جلال تھا، اور پھر حضرت برا رضی اللہ عنہ کا جسم کانپنے لگا اور تیزی کے ساتھ وہ ہلتے رہے بہت دیر تک، اور جسم میں رائشہ جس طرح سے پڑ جاتا ہے ایسا جسم، ان کا جسم سارا ہلتا رہا۔ کئی صحابہ نے آ کر ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کافی دیر کے بعد پھر وہ اپنی اصل کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں آئے، اور اس کے بعد جب بھی کافروں کو دیکھتے جلال آ جاتا تھا، غصہ ایسا آتا تھا کہ غضب کی حالت میں، جلال کی حالت میں جسم ان کا لرزتا رہتا تھا۔ لرزہ ختم ہوا تو سب نے نیزے رکھے، اور نیزوں کے اوپر ایک ڈھال رکھی، اس ڈھال کے اوپر حضرت برا رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کو اٹھایا گیا، اور سارے صحابہ مل کر نیزوں کو بہت بلند کیا، اور کافی بلند
بلند کرنے کے بعد وہ جو ڈھال تھا، ڈھال کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیوار کو پھلانگ کر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اس سمت میں کود گئے، اور کودنے کے بعد 10 کافروں کو قتل کیا۔ 10 کافروں کو اکیلے حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا قلعے کا، اور وہ باغ تھا قلعہ نما، اس کا دروازہ کھولنے کے بعد صحابہ کرام کا لشکر اس کے اندر داخل ہوا، اسی میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور اسی بھگدڑ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشرکین کی کمر توڑ رہے تھے، اور پھر گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ جو باہر تھے کافروں کا لشکر وہ بھی قلعے کے اندر آیا، اندر کے لوگ بھی لڑ رہے تھے۔ اسی جنگ کے اندر میں وحشی نامی جو شخص تھا جس نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، وہ بھی وہاں پر آ پہنچا تھا، صحابی تھے وہ وحشی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک تیز نیزہ لیا اور پھر نشان لگا کر مسلمہ کذاب پر مارا، تو وہ اس سے زخمی ہوا۔ اس کے بعد صحابہ نے جا کر اس کی گردن کاٹی۔ تو مسلمہ کذاب قتل ہونے کے بعد اسلامی جھنڈا اور بلند ہوا، اور وہاں کے قلعے پر جھنڈا لگا دیا گیا، اور مسلمہ کذاب کے مارے جانے کے بعد اس کے جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام لوگ اس کے بعد جنگ سے وہ کنارہ کش ہو گئے، اور کچھ اسلام قبول بھی کیے اور کچھ مرتد ہی رہے۔ اس طرح سے ہوا۔ تو اس وقت میں یہ جو کیفیت تھی، اس وقت میں جب آپس میں بہت زیادہ لڑ رہے تھے تو صحابہ کو پکار کر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، اے گروہ مسلمین کدھر جاتے ہو؟ میں برا بن مالک ہوں، میری طرف آؤ۔ یہ آواز سن کر صحابہ دوڑ کر ان کی طرف گئے تھے، اور اس کے بعد جو بھی سامنے کافر آتا اس کو قتل کرنے والا بہت بھاری کام حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور آپ کی تلوار سے حمار یمامہ نامی ایک بڑا کافر تھا، جنگجو تھا، انہی کی تلوار سے الحمدللہ وہ قتل ہوا۔ اور یہ اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اسی جنگ کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا، وہ حمار یمامہ نامی جو جنگ جو آپ کے سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی ٹانگ پر مارا، اور وہ ٹانگ پر مارنے کے ساتھ ہی نیچے گرا، اور گرنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنی تلوار کو میان میں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد اس کی تلوار کھینچ کر اس کو قتل کیا۔ اس طرح سے دلیر صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، لیکن یہ سپہ سالار صحابہ میں نہیں ہوتا ہے، دلیر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہی کے بارے میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں جب بلایا کرتے تھے تو برا کے بجائے بلا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ کافروں کے اوپر بلا تھے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بہت بڑی بلا جس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے یہ صحابی تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت برا کو بلا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب کبھی جنگ کا موقع ہوتا تھا تو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کو اشعار پڑھتے ہوئے دیکھ کر حضرت سیدنا انس نے، ان کے بھائی نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ اشعار کیوں قرآن پڑھیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں جنگ سے کبھی پیچھے ہٹ کر بستر پر انتقال کروں گا، بلکہ انشاءاللہ میں جنگ ہی کے اندر میں جام شہادت پاؤں گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی زبان سے یوں فرمایا تھا۔ تو حضرت برا رضی اللہ عنہ اس جنگ میں مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے اتنے زیادہ زخمی ہوئے تھے کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ گھاؤ تھے، ابو 80 زخموں کو چور ہو کر بھی یہ جنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں حضرت برا کو رکھا تھا، اور رکھ کر ان کا علاج کرانے کے بعد 1 مہینہ علاج ان کا ہوا، مکمل 1 مہینہ حضرت برا کی رضی اللہ عنہ کی خاطر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں فوج کے سپہ سالار تھے مسلمانوں کی، اللہ کی تلوار حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس کے وہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کو اپنے خیمے میں رکھ کر ان کا علاج ہونے کے بعد پھر واپس نکلے۔ یہ ہے شان حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد جب یہ اپنی قیام گاہ سے نکل گئے تو پھر یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ کبھی بھی انہیں فوج کا افسر نہ بنائے، یہ آگے اور پیچھے کو نہیں دیکھتے اور جنگ کے میدان میں
کود جاتے ہیں، یہ سیدھے ہی جائیں گے۔ اور یہ بات صحیح بھی تھی، وہ ایک جرنیل لے کر تمام لوگوں کو لے کر اس طرح سے جنگ کرنے کا انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اکیلے ہی جنگ کے اندر کود جاتے تھے۔ وہ حقیقی معنوں میں خدا کے شیر تھے، اس لیے ان کی دیگر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات میں انہیں بھی شامل فرمایا، اس میں ان کے واقعات نہیں ملتے، کیونکہ یہ پیادہ فوج میں رہے ہیں، یہ پیادہ فوج میں رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے واقعات بہت زیادہ کم ملتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پردہ فرمایا، پھر یہ جنگوں ہی میں لگے رہے، اور جنگ کے اندر ایک وہ جنگ آ گئی، عراق کو فتح کرنا تھا اور ایران کو فتح کرنا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک دور تھا، دور فاروقی کے اندر بھی انہوں نے بہت بھرپور حصہ لیا جنگوں میں، اور اس وقت میں یہ دونوں بھائی اکٹھے شریک ہوتے تھے، حضرت انس بن مالک اور حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں صحابہ، دونوں بھائی آپس میں مل کر جنگوں کے اندر جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ کا واقعہ تھا، عراق کی جنگ تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو بھیجا تھا لشکر کشی، تو اس وقت میں ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے پاس ایک واقعہ یہ پیش آ گیا کہ ان لوگوں نے کانٹے دار جالی لگا دی، ایک زنجیر تھی جو کانٹے دار تھی، اور اس میں اگر کوئی بھی قلعے کے اوپر چڑھنے کے لیے آتا تو اس میں خود پھنس جاتا تھا اور اس کو وہ کھینچ لیا کرتے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اوپر قلعے پر چڑھنے کے لیے اس میں تھوڑا سا چڑھے، اور جیسے ہی کچھ چڑھنے کی کوشش کی تو وہ ان کا پیر اور ان کا جسم اس کے اندر پھنس گیا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ جو اللہ کی بھائی ہیں حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ کے، ان کا جسم پھنس گیا، اور پھر کافروں نے، مشرکین نے ان کو کھینچنا شروع کیا، تو یہ اوپر کی طرف چڑھنے لگے۔ اب یہ اوپر کی طرف جا رہے تھے، پیر ان کا جسم ان کا وہ چھنیوں میں اس میں پھنس گیا تھا زنجیر میں۔ تو یہ حالت کو دیکھ کر برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد اس زنجیر کو پکڑ کر ایسا زور سے کھینچا کہ اوپر سے کافر جو ہے زنجیری توڑ گئے، اور پھر وہ گر گئے، اور ان کے ہاتھ بھی بالکل چھنی ہو گئے، اور ان کے جسم کا گوشت نکل گیا، ہڈیاں ان کی نظر آتی تھی، گوشت بالکل نکل گیا تھا، لیکن انہیں اس بات کا کچھ بھی غم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا۔ اپنے بھائی حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو بچانے کی خوشی اتنی تھی کہ ہاتھ کے گوشت پورا جا کر ہڈیاں نظر آتی تھی، اس پر بھی انہیں غم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد مسلمان چوکنا ہو گئے تھے کہ یہ بہت ہی خطرناک اس طرح سے سلسلہ ہے۔ پھر مسلمانوں نے قلعے پر پے در پے حملے کیے، اور محصورین جتنے تھی ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، مسلمانوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور پھر 17 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس علاقے کے جب گورنر ہوئے، یعنی بصرہ، عراق کا علاقہ بصرہ، اس کے گورنر مقرر ہو گئے، تو انہوں نے قریب میں جو ایرانیوں کی طرف سے مسلسل ایک قسم کا سازشیں شروع ہو گئی تھی اور خلاف شورش برپا ہو رہی تھی، اس شورش کو کچلنے کے لیے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو فوج کشی کی تھی، اس کے اندر امرز نام کا ایک علاقہ ہے، اور احواز، مناظر اور سوس، ان علاقوں کے اوپر فتح کرنے اور ان علاقوں کی شورش کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو لشکر لے کر گئے تھے، اس لشکر میں بھی حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس جنگ کے اندر ایران کا جو کسرا ہے بادشاہ، اس نے ہرمزان کو وہاں کا گورنر بنا کر، فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو ہرمزان نے قلعہ شوستر میں آ کر دیواروں کے پاس مضبوطی اس کی مرمت کروائی، اور خندق کی طرح مرمت کروا کر وہ اس کے اندر محفوظ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکل کر حملہ کرتا، اور پھر صحابہ ان پر جھپٹ پڑتے اور وہ واپس چلے جاتے۔ مسلمانوں نے ان علاقوں کو محصور کر دیا اور حراست میں لے لیا وہ قلعوں کو۔ انہی حالات کے اندر حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بھی مسلسل جنگ کرتے رہتے تھے، لیکن قلعے فتح نہیں ہوتے تھے، ایران کے وہ علاقے فتح نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آ کر حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے آ کر فرمایا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بات کی قسم اٹھا لیتے ہو تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے، تو تم ضرور اس قلعے کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم جنگ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن خلاف فتح نہیں ہوتا۔ تو اس وقت میں حضرت سیدنا برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرتے ہوئے یوں کہا، یا الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ تو مسلمانوں کو مظفر اور منصور فرما دے اور کافروں کو شکست دے دے اور مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی، تو اس میں مسلمانوں کو کامیابی کی بھی دعا کی اور اپنے لیے شہادت کی دعا بھی انہوں نے مانگ لی۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جنگ کی حالت شروع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان نے ٹوٹ کر اس پر حملہ کیا تھا قلعے پر، اور کافر بھی بھرپور وار کیے، اور پھر مسلسل جنگ چلتی رہی، دن ختم ہوا، اور اس دن کے اندر کئی لوگوں کو قتل کرتے ہوئے ایک تنہا حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں 100 کافروں کو قتل کیا، اور قتل کرتے کرتے دروازے کے پاس پہنچے۔ تازہ دم ہرمزان وہاں پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ جنگ کی اور جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور ہرمزان کے ہاتھوں اور دیگر لوگوں کے ہاتھوں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا اور ایک جتھا جب وہاں پر حملہ ور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہرمزان، اور اس کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ وہ وہاں سے کسی طرح سے ہو کر فرار بھی ہو گیا، بعد میں آ کر پھر کلمہ بھی پڑھا۔ لیکن یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر لیا، اور اسلام کو کامیاب اور کامران کر دیا، اور مسلمانوں کو فتح دلا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظمت والے صحابہ سے ہمیں شدید محبت عطا فرمائے۔ ان صحابہ کرام کی محبت میں جینے اور انہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔